محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے, اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے. کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں, اس میں صحیح بات کیا ہے, واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے. اس میں افراط و تفرید بہت ہے, مبالغہ آرائیاں بہت ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے, اس لیے یہ بڑا ظلم ہے. جو اسلامی حکومت تھی, جو ایک خلافت کی دعوے دار تھی, شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ ایک واقعہ ہے, محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں, کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں, تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے, اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے, تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے. وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے, سفر ہوتا تو بھی جاتے, ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے, رمضان ہوتا تو بھی جاتے. اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا, اس کے لیے اپنی گردن کٹاتی. غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی, پورا خاندان کٹوا دیا, مگر غیرت پر سودا نہیں کیا. تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے, ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے, رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے. ہمیں کیا کرنا ہے, چاہے محرم ہو, چاہے سفر ہو, چاہے ربیع الاول ہو, چاہے ربیع الثانی ہو, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانیہ, رجب, شعبان, رمضان, ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں. اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے. اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں. دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یہ قرآن نے دی ہیں. ایک انتقام, انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا, جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں, آپ اجازت دی. تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے, فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے. ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے, ہم نے طاقت دے دی ہے, ہم نے اجازت دے دی ہے. بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے, اس کو یہ ہوگا, عمر قید ہوگی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا, بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے. حکومت اس میں تعاون کرے گی, قصاص تو یہی لے گا. حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا. بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے, حکومت کا یہ کام ہے. حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے. بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا.